من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے عبد نو۔ عزیزو، مینو لفظ عبد دے اندر بڑا لطف اور سرور محسوس ہو رہا ہے کہ ایک ہی ہوتا ہے عبدیت، ایک کیڑا عہدہ ہے، ایک ہی رتبہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کولوں آپشنل طور تے حضور نو اختیار دیتا ہے، بھئی اتنے نہ چلاؤ قاری صاحب، زیادہ اتنی نہیں ہے گرمی، بس بڑے ہو گئے، کچھ کم کر دو، کچھ چلا دو، ادھے چلا دو ادھے رہن دو، پھر سردی نہ لگ جائے دوستان۔ جی اللہ نے حضور کولوں یہ پوچھا ہے محبوب ان شیطا نبیاً ملکن و ان شیط نبیاً عبداً، اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبوت کے ساتھ بادشاہت دیتا ہوں، وَإِن شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا، اور اگر آپ چاہیں تو آپ کو نبوت کے ساتھ عبدیت دیتا ہوں۔ یہ سنیا تواڈی مرضی ہے، تسی نبوت بما بادشاہت لینی ہے یا نبوت بما عبدیت؟ نبوت بما بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام، نبی سن بادشاہ سن، حضرت یوسف علیہ السلام نبی سن بادشاہ سن، سربراہ مملکت سن۔ وَإِن شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا، تے جے آکھو تے میری عبدیت اختیار کر لو۔ دو حضور کول اللہ نے آپشن رکھے کہ تسی خود اختیار کرو، نبی بادشاہ بننا جے یا نبی عبدیت والا عبد والا بننا جے۔ تو میرے نبی پاک نے عبدیت نو اختیار فرمایا،
حضور دا فقر اضطراری نہیں اختیاری. یہ فقر دو قسم دا ہوندا ہے. ایک او کہ اللہ کسے نو غنی نہ کرے. بندہ ہونا چاہے، بندہ غنی ہونا چاہے تو اللہ کسی حکمت دیتا تو اس نو غنی نہ کرے. دوسری اللہ غنی کرے پر ہونا والا ہونا نہ چاہے. تو حضور ایسے ہی عبد نے کہ ساری کائنات دے خزانے حضور کول نے، لیکن حضور انہاں خزانیاں نو استعمال نہیں کرتے. آسائش دنیا نو حضور استعمال نہیں کرتے. جس نو بھی غنی کیتا ہے حلال دیاں پیسیاں نال، اللہ قرآن وچ فرماتے ہیں اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے. یہاں یہ جملہ بھی قابل غور ہے، یہ نکتہ بڑا باریک ہے کہ اللہ نے اپنے اور اپنے نبی کے فضل کو الگ نہیں کیا، ضمیر واحد کی لائے. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے غنی کرتے ہیں. معزز حضرات، اللہ آپ کو برکتاں عطا کرے، اللہ آپ کو خیر عطا کرے کہ آپ سمجھ رہے ہو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیت میں اختیار فرمایا. حضور اس طرح دی طرز زندگی اختیار کی تھی کہ جس وقت دنیا حضور دی شان ویکھنی نا تو رسول اللہ فرماندے نے انا ابن المرأۃ تاکل القدید، میں خشک گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں. ہائے ہائے، تو انہوں سمجھ کیوں آوے کہ اس جملے وچ کی راز ہے. جدو اشارہ کرنا سورج نو تے وہ پیچھا آ جائے، چانن نو اشارہ کرن تے وہ ٹکڑے ہو کے قدمائیں چاہ جائے، مردیاں نو اشارہ کرن تے وہ زندہ ہو جان، جنہوں نظر اٹھا کے تک دین وہ بادشاہ ہو جائے، جدے اللہ نظراں پھیر لین وہ فقیر ہو جائے، جدے وال نظراں کر دین وہ بادشاہ ہو جائے. تو پھر بندیاں ویک کے جدو اے کہنا نا بھئی اے خیال ذہن چونا بھئی اے اللہ تے نہیں، اس خیال کی نفی کرنا آستے فرمایا سنیا دسو انما انا بشر مثلکم، میں بشر جدو کو درویش آکھے نا میں بڑا گناہگار ہاں تو دا یہ معنی ہوتا ہے کہ درویش اس چیز تو خوف زدہ ہے کہ کدے لوگ مینوں کو جو اور نہ بنا دے، کدے میرا نفس مینوں بلند نہ کر دے، میرے ذہن اچ تکبر پیدا نہ کر دے، پھر وہ آندہ پہ ہوتا ہے میں گناہگار دیاں. تو جو کوئی بھی جو ہوندہ ہے نا ہوندہ وہ ہی ہے. چور آکھے میں غوث ہاں تے وہ کدی غوث ہویا نہیں، وہ چور ہی ہوتا ہے. لیکن بندے نو کدی بھی اپنے اندر تکبر پیدا نہیں کرنا چاہیے. میرے نبی سرکار فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جیڑا نیواں ہوئے اللہ انہوں اونچیاں کر چھڑتا ہے. بندیاں دی عمر لنگ جاندی ہے ایک گل واسطے میں اونچا، میں اونچا منو، میں ہے جے اونچا. بھائیا میں روز ہی گل سمجھانا ماں، نیویاں رہنا کمال ہے، اونچیاں رہنا کمال نہیں.
دیکھو سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کہ غبار گٹا اے آسمان تے بھی چڑھ جائے تے غبار ہی حیثیت نہیں بدلی. ہیرا خاک وچ بھی پیا ہوئے تے ہیرے ہی دی قیمت وچ کوئی فرق نہیں آیا. سو جیڑا بندہ جو ہوندا ہے نا او ہوندا ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز چینج نہیں ہوندیاں. جو ہوندا ہے وہ ہی ہوندا ہے. اے اچیاں بان دی خواہش تے نیویاں بان تو ڈرنا اے چھوٹے بندیاں دیاں ذہناں دیاں گلاں ہوندیاں. اللہ والیاں دے ذہن وچ گلاں کوئی نہیں ہوندیاں. وہ کسے مرید کیا اپنے شیخ نو کہ سرکار میں تہاڈی دعوت پکانی ہے. انہاں فرمایا منظور ہے. کھانا بھی ساڈی مرضی دا تے بانا بھی ساڈی مرضی دا. کھانا بھی ساڈی مرضی دا تے بانا بھی یعنی جتھے ساڈا دل کیتا اوتھے اسی بانا ہے تے جو ساڈا دل کیتا وہ اسی کھانا ہے تے تو پکا لے اسی آواں گے. اس کہ جی ٹھیک. سرکار گئے. انہیں پھر چنگی اچھی کرسی لائی میں میرے مرشدہ ہونا ہے. وہ سارے مجمع تو اچھی کرسی مرشد پاک دی ڈائی ہیں جتی تے سرکار آئے تے اگے بندیاں دا وہ مجمع بھریا پیا جیڑی جگہ سی کہ سرکار ہونا ہے تو انہاں بہنا ہے. وہ جتھے لوگاں جتیاں لائیں آئیں نا بابا جی اتھے بے وہ سرکار اساں تے آ وڈی کرسی تواڈے واسطے ڈائی سی. فرمایا میری تیری گل ہوئی ہے بانا دی اپنی مرضی دی. وہ ہوں چپ کر گیا بھائی یہ انہوں سائیاں دی مرضی ہے. انہاں جتھے پسند کر دیں وہ جوتیاں والی تھان تے بیٹھے لو جی کھانا رکھو. وہ پھر انہوں بہترین کھانے اس پھر امیر آدمی سی رہی سی انہیں بڑا کھانا پکایا. وہی پتہ نہیں کی پیراں کرما لیا کھانا ہے. وہ اللہ دے درویش سن. وہ جس لئے سارا کھانا رکھ لیا انہوں نے ٹیفن چو اپنا جیب چو کھانا کڈیا وہ اگے رکھ لیا. وہ حیران تے پریشان بجی میں سارا دیہڑ لگا چھڈیے تے اتنا کھانا پکایا تے تسی اپنے کولوں جیب وچوں ٹکڑے کڈ لین تے وہ کھان لگ پئے. فرمایا بھی تیری ساڈی گل ہوئی ہے کھانا بھی مرضی دا تے بانا بھی مرضی دا سی تیرے کول آ نہیں گئے. ہن تسی تے میں جے اے سوچدے پے ہوئیے بھئی بابا کی کر رہا ہے پھر تو سجنا بابا سمجھا رہا ہے کہ جے میں کرسی دے اتے ہوندا تے تاں وی میں ہی تیرا مرشد ساں. جے میں جتیاں والی جگہ تے بیٹھا تے مڑ بھی میں ہی تیرا مرشد ہاں. تو مڑ بھی اجے مرید ہی ہے. او دا نہیں بدلیا. فرق یہ جے اے نفس اچھی جگہ تے بیٹھے ہیں راضی ہوندا ہوئے تے نیواں با تاکہ یہ تیرے اندر تکبر نہ پیدا کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حریر سب سمجھ دو نا حریر بڑا قیمتی کپڑا ہوندا ہے وہ دن والے ایک دن نک صاف کیتا حضرت ابو ہریرہ نے تے رو پے رارو قطار رون لگ پے. کسی پوچھیا ابو ہریرہ روندے کیوں ہو؟ فرمایا او بندے ہو میں وہ ابو ہریرہ جنہوں کئی دن روٹی نہیں لبدی ہوندی تے اج مینوں اللہ نے حریر دا رومال نک صاف کرنے واسطے دیتا ہے تے روندا تے اس تو پیا تو کی چیز ہے تے تینوں سائی بنا کے چھڈیا ہے. گل دی سمجھ آئی جے کوئی نہ تو اے وڈیاں بندیاں دی نشانی ہوندی ہے. کوئی وڈیاں بندیاں دی نشانی اسی وڈے تے نہیں پر انہاں دی ریس تے کریے وڈیاں نہیں آکھنا چاہیے اپنے آپ پر انہاں دی ریس تے کریے. جی حضرت سیدنا با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ اے نہیں بڑے بندے وہ بڑی ریاضت تو بعد اپنے پنڈ پہ آن
پنڈ والے بندے باہر نکل کے کھلوتے، بحضرت ساڈے پنڈ دے اتنے بڑے درویش نے تے چلو باہر انہاں دا استقبال کریے۔ بندے باہر کھلو رہے، جدو وہ استقبال واسطے کھلوتے نا، ہاں تے سرکار نے جیب وچ روٹی کڈی، رمضان دا مہینہ سی، وہ دن دیہڑے روٹی کھان لگا۔ وہ بندیاں آکھیا چھڈو اے آ کیڑا ولی ہے، ایویں اسی تے باہر نکل کے دا استقبال پہ کر دیا، اے دے وچ ولیاں والی گل کوئی نہ، جڑا رمضان وچ روٹی کھاندا ہے۔ وہ بندے چپ کر کے پیچھے جسلے گھر نوں ٹر گئے تے مرید جڑا نال آ اس پوچھیا حضرت روزہ تے تساں تے میں سویرے رل کے رکھیا تے اگے تے تسی انج کدی نہ کیتا، یہ بندیاں نے سامنے روٹی کیوں کھادی جی؟ وہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ روزہ تروڑے انہوں سزا کی ہے۔ مردرویشن بھی انہیں مسئلے تاؤں دے انہوں نے کہا جی 2 مہینے روزے رکھے، تو آپ فرمایا جڑا نفس میں ساری زندگی محنت کر کے ماریا آج لے نہ بندیاں میرے ہاتھ چمنے ہیں تے نعرے مارنے ہیں، اس لیے اس مڑ وڈے ہو جانا۔ تو بھائی بڑی شہیں بندے تیرے ہاتھ چمدے نے، تیرے نعرے مار دیں، تیرے ورگا کون ہے؟ تو میں 60 روزے رکھ لی، سب رہندی دوڑ میں انجی بن کے رکھنی، انہوں میں وڈیا نہیں ہون دینا، کیونکہ انہوں میں بڑی محنت کر کے اٹھا لے آتا ہے۔ اور بھائی اصل چیز یہ ہے کہ اے جڑا نفس امارہ ہے نا بندے دے اندر، یہ تکبر پیدا کر دے دیا ان چیزاں۔ اے گل سمجھائیے جناب نے، اے عرض کردہ پیاں کہ جدوں بھی اللہ کسی نے عزت کو نوازے، رتبہ بڑا دے وے، مقام اونچا دے وے، انہاں نیویاں ہونا چاہیے، انہاں جنہ اتاں جائے انہاں ہیٹھاں لگا جائے تاں کام صحیح رہندا ہے۔ تے جے بندہ نہ نیواں ہوئے تے مڑ ان نیویاں کرن دی جاچ ہے، میرا مالک وہ آپ کر لیندا ہے بندہ نیویاں، تے مڑ وہ اپنی وڈ نال کردا ہے، جلے وہ اپنی وڈ نال کردا ہے مڑ روندے نے۔ جدوں بھی کوئی فرعون بنے وہ حضرت موسیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ انسان دی بلندی دی علامت ہے کہ جتنا رب انہوں اچھیاں کردہ جائے وہ انہاں نیواں ہوندہ جائے۔ نیواں رہے، نیواں رہن وچ کمال ہے۔ یہ دے اچھی بڑائی ہے، یہ بڑائی نہیں میں اس گل تو کسی نال لڑ پاواں وہاں بھائی میں آیا تو تسی نعرے کیوں نہیں مارے، میں آیا تو بول کیوں نہیں سٹے، میں آیا تو اٹھ کے کھلوتے کیوں نہ ہو، میں آیا تو تسی میرا استقبال کیوں نہیں کیتا؟ سجنا اے خیال اگر کسی دے دل وچ پیدا ہوئے تو کسی روحانی معالج کو اپنا علاج کرائے، بندہ بیمار ہے، بندہ پھر بیمار ہے، کیونکہ وہ دا نفس یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری لوگ ریسپیکٹ کرن، میرے واسطے کھڑے ہو جان، میرے استقبال ہون، میرا نہ ہونا چاہیے آخر میں پھر میں ہاں۔ جدوں اے چیز پیدا ہوئی ادو سمجھ کہ نفس زندہ ہے۔ میرے نبی پاک سرکار آپ حضرات نو علم ہوئے جدو سرکار دی جوڑے مبارک ٹوٹ جانا تے حضور خود سی لیندے ہیں تے کدی مولا علی دیندے ہیں بھی ایسی دے۔ میرے نبی پاک سرکار اپنی بکری دا دودھ خود دو لیندے ہیں، میرے نبی پاک اپنے گھر دی صفائی خود کر لیندے ہیں۔ کائنات حضور تو بڑا کون ہے؟ تو اسی حضور کو کیوں نہیں فالو کر دے؟ سانو ایک ہی لگتا ہے ہائے 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 ہائے۔ بیلیو اور عزیزو ساتھیو، بندیاں نو علم نہیں، یہ جیاں چیزاں دسی دیاں بھی نہیں، لیکن کدی کدی سمجھانا واسطے دسنا میں تے ایڈا بڑا بندہ بھی کوئی نہیں، پر ساڈے کاری نوں پتہ ہے جڑا مسجد دی صفائی کردا ہے کہ جدوں میرے کول ٹائم لگے میں بھی مسجد دی صفائی اس نیت کرنا یا اللہ میں تیرا گھر صاف کرنا، تو مینوں اندروں صاف کر چھڈی۔
گل تو ٹائم لگن دی نا، جدوں میرے مالک میں ٹائم دے میں صفائی دی کوشش کرنا مسجد دی تے اس نیت تے کرنا بھئی یا اللہ میں تیرا گھر پہ صاف کرنا، تو ساڈا اندر صاف کر دی میرا مالک، تیرا تیری مہربانی ہو جائے سی جی ساڈا کام ہو جائے۔ تو میں نے اگر کوئی بندہ ایسا کام کرنا ویکھے تو میں مسجد کی صفائی کر رہا ہوں فار ایگزامپل، تو کیا وہ میری مرید میری بیعت توڑ دے گا؟ بھئی یہ کیڑا پیر ہے جڑا صفائی کرتا ہے مسجد دی، مسجد دیاں ٹوٹیاں دھوندا پیا کیڑا پیر ہے؟ تو جی وہ اس مرید پھر اس وجہ تو میں چھڑ دینا ہے یا وہ دے اندر میری عزت گھٹ جانی ہے تو میں اس مرید دے سائیں مار لینا ہے، ان پر مرن تے جان تے جدے جانا ڈنگر نو۔ کوئی سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہ گل نہیں۔ وہ کیڑا مرید ہے جڑا میں نیچ دا کام کرنے ویکھے تے اندے لو جی اے کیڑے جی کرم والے پیر بھائی میرے اے کسے ویلے سائیں علاج کرتے پہ ہوندے نا، بھائی علاج کر اپنا تو ساڈا بھی کر۔ یہی اصل سمجھنے والی ضرورت ہے۔ حضور فرماندے میں اس عورت دا بیٹا جڑی خشک گوشت کھاندی سی، اس گل دی رمز نو سمجھدے پے کہ حضور کیوں فرماندے انا ابن المرأۃ تاکل القدید، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے چبایا کرتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، جنہوں رب نے اپنے کول عرشاں تے بلایا ہے، اور کدے دنیا اے نہ سمجھے بھائی ایک خدا عرشاں تے دوجا خدا فرشاں تے، سائیاں نفی کی تھی، فرمایا میں اس عورت دا بیٹا جے جڑی خشک گوشت دے ٹکڑے کھاندی سی، میں اللہ نہیں۔ کیوں؟ جنہیاں اللہ نے محبوب نو شانہ دیتیاں نے، اے اعلان نہ ہوندے تے کئیاں کمڑیاں مان لینا ہے ہی رب محمد مصطفیٰ۔ اس واسطے سائیں نفی کر دیا انہاں چیزاں سمجھان واسطے، وہ بندیاں کمڑیاں اس سے گل کھلار لی ہو دیتے وہ نہیں مڑو آپ جو بیان دے ایسی بشر آتے مڑ بشر ہی ہونے، وہ بشر ہے نے لیکن سمجھتے لے کائنات اچھ کوئی ہو جیا بشر ہے جدی یہ شان ہوئے جتھے عقل انسانی دی ہاتھ موک جائے محمد عربی دی شان شروع ہی اتھو ہوتی ہے۔ اے عزیزان دی وقار میں آندھا ہونا اتھے اکلا والے ہار گئے، تسی لنگ عرشاں تو پار گئے۔ عقل کمبلی کھلو گئی بھائی ایک ہی گل ہے جی میرے عزیز۔ اللہ والے فرماندے نے اتھے اکلا والے ہار گئے، تسی لنگ عرشاں تو۔ گلاں ٹھیک ہو رہی ہیں، میرے اندر یہ گل آ رہی تھی، اپنے آپ میں کہہ رہا سا کہ وہ بندہ ہے کہ میں اپنے پنڈو ٹردا سا جنڈو کی ہائی سکول پڑھن آتا سا، اتو پیدل ہی تھے آدھے سا سردی دے موسم، سارے راہ گٹا تے مٹی تے کیچڑ ہوندا سی، اتو پیدل ٹوٹی جُتی پا کے تے میں سکولے آندا رہا تے جی اج تیرے پیراں اے بندیاں پھل بھی چھائے نے تے ایک مڑ کمال تیرا تے نہیں تو تے وہی بندہ ہے، تیرا یہ دے کیڑا کمال ہے، تو تے وہی نہیں، تیری حیثیت اے سی لیکن تینوں یہ حیثیت دیتی ہے تے اللہ نے اپنی یاد دیتی ہے، بندے آئے اٹھا رہو۔ بات دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو تے وہی ہے جڑا ٹوٹی جُتی پا کے تے اپنے پنڈوں سویرے تاکہ بندے پھر کیوں باندھے مولویاں پیراں گوڑ بندے باندھے نہیں یار دی خوشبو تے بھئی یار دیاں گلاں سمجھدا ہے انہاں دا دماغ ادو خراب ہوندا ہے جدوں وہ سمجھدے نے ساڈی واسطے بیٹھے۔ مدرو سمجھو کہ نہیں دماغ کدو خراب ہویا جدو سمجھا میری واسطے باندھے او بھائیا تیری واسطے نہیں باندھے، جس یار دیاں گلاں کرنا ہے اون دے واسطے بیٹھے نے، عاشق آمنہ دے لال دے نے۔ تیرا کی کمال ہے، تو کون ہے، کی ہے تو؟
اے بیٹھے تنے انہاں واسطے، ہاں اے بیٹھے انہاں واسطے نے، اے آندے انہاں واسطے نے۔ میں اتھے اڑ گانے گان لگ پواں تے مڑ ویکھاں گا میرے کول کنے آندے نے، اے نہ کوئی نہیں آنا، کیونکہ اے جنہاں واسطے آندے نے انہاں ایتھے جڑا ہویا او دے کول آندے رہنا کہ اے سرکار دے ذکر دی بات۔ اے معزز حضرات، اے گرامی قدر سنگیو، بندہ فقیر آپ دی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ ہمیشہ واسطے کدی بھی اچیاں نہ ہو بیا جے، نیویاں رویا جے۔ نیویاں رہن نال بندہ چنگا رہندا جے، سائیں راضی ہوندا ہے، سائیں اون دے اوتے کرم کردا ہے۔ جڑا نیواں ہوندا ہے، مثال دیندا ہوندا میں، بھئی پیالی آندی ہے میں برینا ہے، پیالی دی خواہش کی ہے کہ میں برینا ہے، میرے وچ کچھ پہ جائے پیالی آندی تے رانا میں تھرمس توتا ہے، میں برینا بھی ہے تے ٹوٹی تو میں اتار آنا ہے، بھئی مڑ تو کی میں برینا ہے، جلدی سمجھنے لگی۔ یہ پیالی برینا ہے تو ٹوٹی تو ایٹھا ہوئے نا، وہ آندھی ہے میں رانا ہوتا ہے تے برینا بھی ہے، پھر تو آوان آلی برینا ہے، تیرے ویچ مشروب نہیں آنا، تیرے ویچ کچھ تا ہونا ہے جدو تو نیویاں ہونا ہے۔ پتر اے گمال ہے، کدی کوئی تو اڈے نال غصہ کرے نا تے اگو آس کے بھی ویکھیا ہے سواد پاؤں ہے کہ نہیں آؤں دا، ربے غصہ کرے تو ان تھپڑ مارے ہیں سواد آؤں ہے، نفس مطمئن ہوں ہے، خوش ہوں ہے، بھئی چنگا کیتا یہ تو بدلا لے تے کدی ایج کر کے بھی ویکھنا تے چاہیے ہے بھئی یار اس گاڑ کڈی ہے تے اندے نال ہس کے بندہ آگاں لگ جائے ہن کی ہوندا ہے، یہ وچ بھی سواد ہے، پر ہن وہ لوے جڑا پتہ تے اون لگنا ہے۔ اللہ دے درویش حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماند نے جتن ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکو ڈی پیدا تے ہارن دا مل ہیرا۔ جتن دا بھی سواد ہے پر ہار جان دا بھی سواد وکھرا ہے۔ اے سجنا جڑا ہے نا، اور پھر ایک اور گل دساں ہے رمض پر سمجھ لینا، جڑا ہے نا غریب، اے اللہ تعالیٰ نے فرق پائے نے غریب تے امیر۔ غریب بندیاں تو نیواں بوے نا، جو دا تو دے اللہ دا معاملہ ہے وہ نیواں بانا پسند کرتا ہے، لیکن جے کوئی چودھری تے وڈیرا بندہ نیواں بوے تے سواد اس گل دے اون مڑو پھبدا ہے، اون نیواں بانا پھبدا ہے، کیوں کو ہے اچا مڑ نیواں ہے، نہیں سمجھ آئی گل، وہ ہے اچا مڑ نیواں ہے، اے پھر انہوں سجدہ ہے کہ بھئی اے دے اندر توازو ہے، اے ہے اچا مڑ نیواں ہویا بیٹھا ہے، اچیاں نو توازو سجدی ہے، انہاں نو اے سوٹ کر دیئے اور انہاں دے اندر دا نفع بھی زیادہ ہوندہ ہے جڑا ہوئے اچے ہو دے آڑا۔ مثلا مثال دینا، فیکٹری وچ مزدور بھی نے، مالک بھی، مالک دا یقیناً آفس ہوندہ ہے اور وہ بڑی بڑی میز ہوندی ہے، بڑی سونی سجی ہوندی ہے، وہ کھانا اتھے رکھ کے کھاتا ہے، مزدور زمین تے بیٹھے ہے کام پہ کر دے ہے، وہ اتھے ہی کھا بیٹھے ہیں۔ ہن جے مالک اپنا کھانا اتو چاہ لے نا تے انہاں مزدوراں دے وچ آ کے بہ جائے،
تے آکھے آؤ بھائیا رل کے کھاو، اے تواضع ہے تے اون پھبدی ہے۔ مزدور تے اگے مڑ نیویں بیٹھے ہیں، وہ تو نیویں کی بانا سو اس پھر کمال کیتا ہے جڑا اتو تھلے لے کے تے انہاں دے نال بیٹھ گئے بھئی نہیں ایتھے رل کے کھانا ہے، پھر مزہ زیادہ آئے گا۔ سو سجن تواضع اختیار کرو، تواضع بڑی چیز ہے، یعنی نیویاں ہو جانا اور اپنے اندر نرمی پیدا کرنا اور اپنے آپ نو اچیا نہ سمجھنا۔ لوگاں نال اپنا جابرانہ، حاکمانہ اور متکبرانہ رویہ نہ رکھنا، بلکہ عاجزانہ اور پولائٹلی اور بالکل نرم رویہ اختیار کرنا، یہ صاحب کمال لوگاں دی صفت ہوتی۔ تسی گفتگو کرو تو اڈی گفتگو چوں محسوس ہوئے کہ اس بندے دے اندر نرمی، تو اڈے چہرے تے مسکراہٹ رہے، گل کردیاں اگلے بندے دا دل ٹھردا رہے، ہونا تے وہی ہوندا ہے جو ہونا ہے، ہونا تے وہی ہے۔ چیزاں اپنی اصل نہیں چھڑ دیاں، وہ اپنی اصل تے رہن دیاں، لیکن بھائی ذرا اپنی بولی وچ پیار پیدا کر، اپنے رویے وچ نرمی پیدا کر، لوگاں نال اپنے معاملات کرن لگیاں آسانی پیدا کرو اور نرمی پیدا کرو، ابدیت دا فیض حاصل کرو، کیونکہ حضور نبی عبد نے، حضور نبی عبد نے، رسول اللہ سفر دے دوران ہونا، کوئی نفیس دین دا بندہ ہوئے جڑا اس گل نو سمجھ لے، جڑا سمجھ لے وہ نفیس وہ دا دین بریک اور وہ سمجھ گیا۔ حضور سفر اچ نے، راستے وچ پڑاؤ کیتا ہے، کھانا پکان لگے، کام ونڈے گئے، حضور اپنے حصے دا کام کر رہے ہیں، سبزی اس کٹنی ہے، گوشت اس کٹنا ہے، لکڑ ایس لونی ہے، آگ ایس بالنی ہے، حضور فرماندے ہیں لکڑ میں لے کے آواں گا۔ وہ اللہ دے نبی نے، وہ بھائی وہ اللہ دے نبی نے وہ ساری تربیت کر رہے نے کہ میں اگر اپنے حصے دا کام پیا کرنا اپنے بیلیاں دے نال تے میں مڑ بھی اللہ دا نبی ہاں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 لاکھ مربع میل دے حکمران نے، جدے کول 5 کلے بوئے ہوئے ان دی بور کھوتے نہیں چاہتے، جڑا بندہ ایڈا آکڑیا ہے کنی ملکیت ہے، وہ آندے نہیں 5 کلے سے، کہ بس ہوئی پئی، یہ دا تکبر تے شہین گڈی تے بھی نہیں پیا ہوندا، کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل، تکبر اندہ شہین گڈی تے نہیں پیا ہوندا، ہوئے نہیں 5 کلے، انہاں کہ آج 5 کلے ہی ہے، اونج ذرا شہر تے نیڑے آ گئی، ذرا امیر ہوئے نے آج کل، میں کہ میں سبحان اللہ تے قربان ہو جاؤں۔ یہ 3 لاکھ مربع میل دا کلا حکمران ہے عمر بن خطاب، جڑا حکم دے کے تے پچھو فرماندہ ہوتے سہی خودی الامر، بس اے دے اتے کوئی گفتگو نہیں ہونی، عمر کہہ دیتا ہے انہیں جی ہونا، بس اے طرز حکمرانی ہے، فیصلہ لکھیا ہے، حکم دیتا ہے اور فرمایا خودی الامر، بس کسے مائی دے لال دی جرت نہیں باگو آکھے انج کیوں کر دے ہو۔ 3 لاکھ مربع میل دا حکمران تے اپنی سلطنت دے دورے تے جا رہے ہیں، تے جدو فلسطین اچ داخل ہونے لگے نا بیت المقدس اچ، تے سارا شہر باہر کھلوتا با مسلمانہ دا امیر المومنین جدے نام تو کیسر و کسرا کمبدے پہن عمر آ رہے ہیں، باہر نکلے تے ویکھیا ایک اٹھنی ہے، ایک بندہ اتے تے ایک اگے، توجہ ہوئی کہ کوئی نہ، ایک اٹھنی دے اتے بندہ ہے ایک تھلے تو جڑے عیسائی پادری ہے، انہاں نے کہا تو آٹا امیر المومنین جڑا ایک اٹھنی تے بیٹھا ہے، انہاں فرمایا نہیں ساڑھے امیر المومنین وہ نہیں جڑے اٹھنی دے اتے بیٹھے، ساڑھے وہ نے جی ناکو معار بھتی ہے۔ انہاں کہا یہ کی رمض ہے، مسلمانہ دے سے بھی یہ جدو مدینیوں تو رہنا، ایک انہاں دا غلام سی تے کو آپ سا، انہاں پھر تعین کیتا ہے بھئی ادھا سفر تو کرنا ہے اتے تے ادھا میں کرنا ہے، باہمیں تو غلام ہے تو میں آقا، لیکن سفر کرنے لگیا برابر کرنا ہے، یہ دو میں اتے بیٹھے تے اٹھنی نال زیادتی ہے، تے جے میں عمر کلا بما تے غلام نال زیادتی ہے، لہذا ادھا میں بماں گا تے ادھا تو بمیں گا، تے جدو آن لگے نے پینڈ
شہر چلو یار جی انج بھی ہائی تے جس لے شہر داخل ہون لگے ہے اس لے تے چاہیے نا حضرت عمر اتے ہو جاندے بموڑا کچھ پروٹوکول ہو جاتا کچھ پروٹوکول اسی جو پرانے آ جانا ہوئے تے منگ کے جوتی پا جانے ہیں بدرہ پروٹوکول بن جی کپڑے مانگ لے جوتی مانگ لی با یار اتھے اسی جانا ہے میل تے آ مرسان نویں جوتی دیں بہت سے بندے اکسن بڑا بندہ ہے بڑی جوتی پائی پھردا ہے بڑے کپڑے پاس مانگ کے کپڑے لے جانے شادیاں تے رینٹ تے کپڑے نہیں لیندن رینٹ تے کپڑے لیندن پہ ذرا ساڑی ذرا پرسنیلٹی شو ہوئے تو حضرت عمر فاروق نے بھی چاہیے نا بھی کچھ ذرا پرسنیلٹی شو ہو جاندی چلو ہے باویں اٹھنی پر اٹھتے ہن میں بانا تو غلام یا تو فادر عمر نے یہی تے دسیا ہے کہ جے بندہ ہوئے عمر نا اس باویں موار پھدی ہوئے وہ عمر ہی ہوندا ہے تے جڑا غلام ہوئے وہ باویں اٹھتے بیٹھا ہوئے ہوندا غلام ہی چیزاں اپنی اصل نہیں بدل دیاں سانو یہ بیماری لگ گئی ہے کہ بندہ کپڑیاں نال وڈا ہوندا ہے سانو یہ بیماری لگ گئی ہے بندہ گڈی وڈی چوے تو بندہ ہوندا ہے میرے کو گڈی پرانی جائے گی میں مثال دینا اچھی ہے میں گڈی بھی رینج نہ ہو جائے بھی میرا گلا کرتا ہے اچھی ہے بڑی سونی ہے جدے لے جائیے ڈوب جاندی ہے لے گئی کچھ مینوں تو یہ دسو جڑے بندے میرے کو ٹائم لیا ہوئے جے کوئی بازاروں والا اتنے ٹر جائے تو اس تقریر ہوندے تو کرانی میرے تو ہی کرانی کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ اس آخنا بھاویں پرانی ہے جے تقریر تے انہوں نہیں کرنی آ لین دے اس سجن چیزاں اپنی اصل نہیں بدل دیاں بندہ بندہ ہوندا ہے تے گندا گندا ہی ہوندا ہے بھاویں جڈا ادا ہو جائے سجنوں اور عزیزوں اصل چیز ہے کہ اپنے اصول اچھے کرو اپنی شخصیت نو ایسا کرو کہ لوگ تانوں اونچیاں سمجھن اپنے آپ اونچیاں نہیں سمجھیدا اپنے آپ نیویاں سمجھیدا ہے بندے بندے نو اونچیاں آکھن تے وہ پے آکھن انہاں دی اپنی مرضی او دا نقصان کوئی نہیں بندے اے میرے دوست اے میرے عزیز اللہ کریم آپ نو اور مینوں حضور دی صفت ابدیت دا فیضان عطا فرمائے صفت ابدیت دا فیضان آئے اور اللہ کریم ساڑے دل میں جھوٹیاں عزتان دی خواہش نو ختم کر کے سچی عزت دا حقدار بنائے وما علینا الا البلاغ